یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج 75واں یوم جمہوریہ ملک اور صوبے میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ ریاست میں یوم جمہوریہ پر خاص پروگرام راجدھانی لکھنؤ میں ودھان بھون پر منعقد ہوا، جہاں گورنر آنندی بین پٹیل نے پریڈ کی سلامی دی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت کابینہ کے ممبران پارلیمنٹ کے علاوہ فوج انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ پریڈ میں حکومت ہند، اتر پردیش کے محکموں کی جھانکی، آرمی، پولیس کے ساتھ ساتھ مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے اپنے اسکولوں کی جھانکی نکالی۔ اس مرتبہ پہلی بار گورنر ہاؤس کی جھانکی بھی نکالی گئی۔ 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے ملک کے آئین پر پوری طرح عمل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دستور ہند پر ایمانداری سے عمل کیا جائے تو آنے والے 2047 تک بھارت دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہو وہ ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ संविधान सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सब का जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो। दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं। हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं। ریاست میں 75ویں یوم جمہوریہ پر سبھی سرکاری دفاتر، اداروں، اسکولوں اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے دفاتر پر پرچم کشائی کی گئی۔ ریاست میں سبھی اضلاع سے یوم جمہوریہ منائے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ لکھنؤ کے آکاشوانی مرکز اور دوردرشن سینٹر پر بھی پرچم پھہرایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر آج صبح لکھنؤ میں اتر پردیش کانگریس دفتر پر پارٹی کے ریاستی صدر اجے رائے نے جھنڈا پھہرایا۔ لکھنؤ کے مہانگر میں اسکولی بچوں نے پربھات پھیری نکالی۔ آگرہ میں 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر آگرہ پولیس لائن میں مرکزی وزیر مملکت صحت و کنبہ بہبود ایس پی سنگھ بگھیل نے پرچم کشائی کی اور پریڈ کی سلامی لی۔ اس دوران انہوں نے قابل ستائش خدمات کے لیے پولیس اہلکاروں کو ایوارڈ سے نوازا۔ فروخ آباد میں ڈی ایم اور ایس پی نے پرچم کشائی کی۔ ڈی ایم سنجے کمار سنگھ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پولیس انتظامیہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر امن و امان کو قائم کرے گی۔ امروہہ میں وزیر مملکت سنجے سنگھ گنگوار نے پولیس لائن میں یوم جمہوریہ پریڈ کی سلامی لی اور ملک کی آزادی پر قربان سپوتوں کی یاد کیا۔ مئو میں پولیس لائن میں ریاستی سرکار کے شہری ترقیات اور توانائی کے وزیر اے کے شرما نے پرچم پھہرایا۔ کشی نگر کلکٹریٹ میں ضلع مجسٹریٹ امیش مشر نے قومی پرچم پھہرایا۔ یوم جمہوریہ پر اتر پردیش کے پیلی بھیت ضلع سے جڑی بھارت نیپال سرحد پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس اور ایس ایس پی کے جوان مشترکہ گشت کر رہے ہیں۔ آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ پولیس کپتان اتل شرما کی ہدایت پر پولیس نے گزشتہ رات شہر کے علاقوں میں بھی گشت کیا۔ لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیڈیم میں شمالی ریلوے کے ڈویژنل مینیجر ایس ایس شرما نے پرچم کشائی کی اور پریڈ کی سلامی لی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریلوے بھارت کی ترقی میں لگاتار تعاون کر رہا ہے۔ وہیں اندرا بھون، جواہر بھون اور انکم ٹیکس محکمے میں بھی پرچم پھہرایا گیا۔ ہاپوڑ میں ضلع صدر دفتر پر ضلع مجسٹریٹ پرنا شرما نے پرچم پھہرایا، جبکہ ایڈیشنل پولیس کپتان راج کمار اگروال نے پولیس دفتر پر پرچم کشائی کی اور موجود افسران اور ملازمین کو ملک کی سالمیت کام کے تئیں ذمہ داری کا حلف دلایا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ریاستوں کے پولیس سروس، فائر بریگیڈ سروس، ہوم گارڈ اور پبلک تحفظ میں کام کرنے والے 1132 پولیس اہلکاروں کو بہادری اور سروس میڈل سے سرفراز کیا گیا۔ وہیں حکومت ہند نے سال 2024 کے لیے پدم ایوارڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں 5 پدم وبھوشن، 17 پدم بھوشن اور 110 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں 30 خواتین ہیں۔ اس فہرست میں غیر ملکی، غیر مقیم ہندوستانی نژاد سمیت 8 لوگ شامل ہیں۔ 9 لوگوں کو پس از مرگ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ایم فاطمہ بی بی اور تمل اداکار وجے کانت کو پس از مرگ پدم بھوشن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پریکشا پے چرچا پروگرام کے 7ویں کڑی اس ماہ کی 29 تاریخ کو منعقد کی جائے گی۔ وزارت تعلیم کے مطابق اس انوکھے پروگرام میں اس سال 4000 سے زائد بچے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیں گے۔ یہ پروگرام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں منعقد کیا جائے گا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز مدعو کیے ہیں۔ من کی بات پروگرام کا 109واں نشریہ ہوگا۔ لوگ MyGov پر اپنے خیالات ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔